بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه وشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بزرگان محترم، عزیز دوستو، پیارے نوجوان ساتھیوں اور سننے والی عفت مائیوں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف اسی رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے، اور وہ اسی کا مستحق ہے کہ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جاندار جان یا بے جان مخلوق، سب اسی کی حمد و ثنا میں، تسبیح و تحلیل اور توحید میں لگی ہوئی ہیں. اس کا کرم ہوا کہ ہم اب تک بحمدللہ دین و ایمان کی حالت میں ہوش حواس کے ساتھ، عقل کے ساتھ، تمام اعضاء اور جوارح کے ساتھ صحت مند ہے. ورنہ کسی ہاسپٹل میں چلے جائیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہم پر ہیں. کسی اندھے سے آپ کی آنکھ کی قیمت پوچھئے، کس کی دانت کے درد والے کو آپ کے دانتوں کی صحت پوچھئے، اور کوئی آدمی جو بیمار ہے اور ہمیشہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ڈائلیسس پر کوئی مریض ہے، یا کسی کو کچھ ہوا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارا سر سجدے میں گر جائے گا کہ وہ مالک کا ہم پر اتنا کرم ہے کہ ہمارے دونوں ہاتھ، دونوں پیر، دونوں کان، دونوں آنکھ اور دونوں کان، سب دل و دماغ، گردہ، کڈنی، کلیجہ اور آپ کے لنگ سب برابر کام کر رہے ہیں. کھانا ہضم ہو رہا ہے، بھوک لگ رہی ہے، رات کو نیند آ رہی ہے، صبح میں اٹھتے ہیں تو فریش ہوتے ہیں اور پھر نماز پڑھ سکتے ہیں اور سجدہ کر سکتے ہیں. اس سے بڑھ کر کے اور کیا نعمت ہونا چاہیے. ایک مرتبہ اس سے پہلے میں یہی عرض کیا تھا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ شیراز کے، ایران کا ایک مشہور شہر ہے شیراز، اور وہاں آج سے 750 سال پہلے ایک بہت بڑی علمی شخصیت گزری ہے. ان کی 2 کتابیں پوری دنیا میں آج بھی پڑھائی جاتی ہیں، گلستان اور بوستان. اس میں ایک واقعہ لکھے ہیں کہ ایک مرتبہ مطلب شیخ سعدی خود کہتے ہیں کہ اتنا غریب ہو گیا تھا، تنگ دستی ایسی تھی کہ میرے پیر میں چپل نہیں تھے. جمعہ کا دن آ گیا تو اللہ سے شکایت کی کہ اللہ تو بھی کیسا ہے، میں تیرا شکر گزار، عبادت گزار، تہجد گزار بندہ، اتنا نیک ہوں، سب کچھ ہوں، لیکن تو مجھے اتنا غریب بنایا کہ میرے پیر میں ایک چپل بھی نہیں ہے. چل ہم آپ سے ناراض ہیں، میں روٹ گیا ہوں آپ سے بول کر کے، اللہ سے روٹ کر کے، ناراض ہو کر کے چل دیے. جامع مسجد گیا،
جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ جا کے دیکھا، ایک آدمی کی ایک ٹانگ ہی نہیں ہے اور وہ سبحان الملک القدوس سبحان الملک القدوس بولتے بیٹھا ہوا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں جا کے سجدے میں گر گیا کہ میرے مالک معاف کرنا مجھے، میں ناحق تجھ سے ناراض ہو گیا، شکایت کر بیٹھا، میرے تو ٹانگ دونوں صحیح سالم ہے، میں جوتا خرید سکتا ہوں، چپل لے سکتا ہوں، لیکن اس کا کیا جس کی ایک ٹانگ ہی نہیں ہے پھر بھی تیری تعریف بیان۔ پرندوں کو دیکھو جو سب سے پہلے صبح اڑتے ہیں اور حمد و ثنا کے گیت گاتے ہیں اور کہتے ہیں اے پروردگار ہماری کوئی دکان نہیں، ہماری کوئی کالج یا نوکری نہیں، ہماری کوئی بزنس نہیں، لیکن ہم ہلکے پھلکے پرندے ہیں، تو ہم کو رزق دینا بول کر کے اللہ کی صبح بندگی نماز بندگی ادا کر کے نکل جاتے ہیں اور شام بھرے پیٹ واپس اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں اور شام کو چلاتے نہیں دیکھیں اپنے اپنے گھونسلوں میں سو جاتے ہیں۔ انسان ان پرندوں سے ہی سیکھے تو بہت ہے۔ لکھوں کا رنگنت لا محدود درود و سلام نازل ہو جو اس نبی رحمت، اس نبی آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دنیا نے آج ان کو سمجھا ہی نہیں۔ امام الانبیاء جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا۔ جسٹ ایک میرا ادبن ایک سجیشن ہے، آپ لوگ کل سے یا آج کل سے بولیے کہ بھائی سیٹرڈے کل 13 نومبر کو پورا دن بھر جھوٹ نہیں بولوں گا، یہ عہد کر لیجئے، دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ کسی طرح کا جھوٹ، نہ کالا جھوٹ، نہ سفید جھوٹ، نہ کوئی جھوٹ۔ ایک دن ہم اور آپ جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ پیغمبر آخر الزمان جس پر ہماری جان فدا، زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولے، کسی کو ڈسیو نہیں کیے، کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ ایسی مثال کہ آج 25 سال کی عمر میں ہیں اور آپ سے کوئی ہینڈسم اور خوبصورت کوئی پیدا نہیں ہوا، آسمان نے نہیں دیکھا دنیا کے سب سے ہینڈسم پرسنالٹی، پرفیکٹ پرسنالٹی دیکھا سماج میں۔ مکہ کے اندر ایک 40 سال کی بیوہ ہے جس کے ایک چھوڑ 2 شوہر انتقال کر گئے۔ عتیق ابن عابد سے شادی ہوئی تھی، ان سے 1-2 بچے ہوئے، پھر وہ کسی جنگ میں مارے گئے۔ پھر ابو حالہ سے ان کی شادی ہوئی، پھر وہ بھی وفات پا گئے یا شہید ہو گئے، ان سے بھی بچے تھے۔ ایک چھوڑ 2 شوہروں کی بیوہ 40 سال کی ادھیڑ عمر میں ہے، ان کا پرستاو آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ مجھے اپنے نکاح میں قبول فرمائیے۔ اندازہ کیجئے آج کے کسی نوجوان کے سامنے یہ پرستاو اگر آ جائے تو کیا وہ یہ قبول کرے گا؟ کمارا نوجوان، حسن و جمال کی جس کی کوئی حد نہیں ہے، خاندان کی نجابت تو شرافت کیا کہ ابراہیم علیہ السلام تک آپ کا خاندان پاکیزہ ہے۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن کعب بن مناف بن لؤی ابن کعب بن مرہ بن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن عدنان، یہ آپ کا نسب ہے۔ اور وہاں سے پھر آدم حوا، نوح سے لے کے آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ لیکن آپ نے کہا کہ سماج کے سب سے کمزور ورگ جو بیوہ ہے اس کا سہارا بننا چاہیے، آپ نے پرستاو قبول کیا اور 25 سال تک ان کے ساتھ نبھایا، ایسا کہ کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ 25 سال 52 ایئرز کے جب آپ ہو گئے تب ان کا انتقال ہوا، بہت بے قرار ہوئے، تو پھر آپ سے کہا گیا کہ آپ شادی کر لیجئے، تو اپنے سودا بنت زمعہ سے شادی کی، وہ بھی بیوہ ہی تھی۔ آپ کے 9 بیویوں میں سوائے بی بی عائشہ کے کوئی کنواری نہیں تھی، وہ بھی عائشہ کی شادی کیسی؟ حضرت ابوبکر ضد کرنے لگ گئے، رونے لگ گئے، بولے کہ حضور میں الگ ہی رہ گیا، آپ کے خاندان بنو ہاشم سے میرا رشتہ نہیں مل سکتا، سب سے زیادہ قربانیاں انہوں نے اسلام میں، لیکن میں آپ سے خونی رشتہ جوڑنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے بعد پوچھا بھائی اس کی صورت کیا ہے؟ کہا کہ میری بیٹی عائشہ سے آپ نکاح کر لیجئے، پھر میں آپ کا سسر ہو جاؤں گا، آپ میرے داماد ہو جائیں گے، اس طرح خونی رشتہ ہو جائے۔ تب بہت ضد کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ کو آپ نے نکاح میں لیا۔ آپ کی سیرت، آپ کا کردار، یورپین مستشرقین، یورپین اسکالرز، یورپ کے بہت بڑے بڑے جو اہل علم ہیں، جان افینڈس جو لکھتا ہے، یا پھر جو مائیکل ہارٹ جو لکھتا ہے، ہیچی ویلز جو لکھتا ہے، ان کی ایک کتاب کمپائل کی ہے ابھی ہمارے کالج میں، 5 یورپین بڑے اسکالرز، جارج برنارڈ شاہ کے بارے میں کیا کہتا ہے، وہ تمام چیزیں ہیں، آپ دیکھیے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ عربی میں والفضل ما شہدت به الاعداء، کمال تو وہ ہے کہ دشمن اس کی گواہی دے دے، ان کی خوبیوں کی دشمن گواہی دے دے۔
تو بہرحال اس نبی رحمت پر لاکھوں کروڑوں انگنت لامحدود درود و سلام نازل ہو جو بزرگوں اور دوستو، میرا آج کا موضوع جو کہ واٹس ایپ میں آپ نے دیکھا، خطبہ حجۃ الوداع۔ حجۃ الوداع کا مطلب کیا ہے؟ آئیے ہم بات کرتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے فرائض منصبی پر سرفراز فرمایا، تو آپ تقریباً 53 سال تک 53 ایئرس آف ایج، یعنی 13 سال آپ مکہ میں رہے۔ پھر حالات ایسے بنے کہ آپ وہاں کچھ زیادہ آزادی سے کام نہیں کر سکتے تھے، ظلم بہت ہو رہا تھا، رکاوٹیں بہت تھی، تو اجازت ملی کہ آپ مکہ سے مدینہ مائیگریٹ کریں، ہجرت کر کے چلے جائیں۔ تو پھر آپ چلے گئے، آپ کے صحابہ بھی چلے گئے۔ مدینہ میں پہلے سے زمین تیار تھی، اوس اور خزرج انصار پورے مسلمان ہو گئے، آپ کی طاقت بن گئی، اور مدینہ منورہ ایک اسلامک اسٹیٹ اور ایک کیپٹل اسٹیٹ بن گیا۔ پھر وہاں سے جو ہے آپ نے 10 سال تک، 10 سال میں ایک دن بھی سکون سے نہیں جینے دیا۔ مکہ والوں نے، کبھی یہودیوں نے، کبھی عیسائیوں نے، کبھی کچھ، ایک دن بھی آپ سکون سے نہیں رہے۔ ہمارے یہاں تو صاحب ہفتے میں 2 دن سیٹرڈے سنڈے ویکینڈ بول کے چھٹیاں ہوتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہیں ہوا، چین کی نیند کبھی نہیں، رات کو ایک شور ہو جاتا کہ حملہ ہو گیا مدینے پہ۔ ایسے آپ 23 سال 13 ایئرس کی تگودو کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا کہ آپ کی یہ 23 سال کی محنت کا رزلٹ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ حج کیجئے۔ حکم ہوا، اعلان کیا گیا باقاعدہ شوال کے مہینے میں ہی کہ اس سال محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حج کو جا رہا ہے۔ آپ نے پوری زندگی میں ایک حج کیا، ایک ہی حج کیا آپ نے، یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے، تاکہ ایک رول ماڈل رہے دنیا کے سامنے کہ بار بار حج نہیں کیا۔ ایک ہی حج فرض ہے مسلمان پر پوری زندگی میں، تو آپ نے حج کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں بولے تو پورے عرب کے قبائل میں، یمن سے لے کے بحرین سے لے کے عمان سے لے کے مسقط سے لے کے بحرین سے لے کے شارجہ سے لے کے دبئی سے لے کر کے آپ کے جو بھی ہے وہ تمام جزیرۃ العرب میں سے جو مسلمان تھے امٹ پڑے، 1,40,000 کا مجموعہ آپ کے ساتھ۔ اس پیریڈ میں تقریباً آج سے 1450 سال پہلے پاپولیشن بھی کہاں تھا، 1,40,000 کا مجموعہ آپ کے ساتھ ہوا، اور آپ حج کرنے گئے۔ اس کا نام حجۃ الوداع۔ وداع کا مطلب ہے وداع کرنا، رخصت کرنا، سی آف کرنا۔ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ میں جا رہا ہوں، اب میں آئندہ سال آپ کے سامنے نہیں آؤں گا، یہ مطلب ہے، اور آپ نے کہا بھی۔ تو اس حج میں آپ نے لوگوں کو کچھ چیزیں بھی سکھائیں اور کچھ اہم باتیں بتائیں۔ آخری وقت آدمی بہت اہم بات بولتا ہے، تو وہی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے جو لکھ کر لایا ہوں، یہ جو میں لکھ کر رہا ہوں، الرحیق المختوم ایک سیرت کی کتاب ہے، موسٹ اتھینٹک، فرسٹ پرائز ملا اس کو۔ 1980 میں سعودی گورنمنٹ نے، شاہ خالد کا زمانہ تھا، اناؤنس کیا کہ سیرت کمپٹیشن ہے، آل اوور دا ورلڈ کوئی بھی آدمی کمپٹیشن لے سکتا ہے۔ 5 لینگویج کا اس میں اختیار دیا، عربی، اردو، انگلش، انڈونیشیائی، فرینچ اور کچھ دوسری زبانیں تھیں، لکھ سکتے ہیں آپ۔ کنڈیشن بھی تھے یہ چیز، اوور لیپنگ نہیں ہونا چاہیے، کسی کی کاپی نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک نئے انداز سے، اور یوری جو بھی سٹیٹمنٹ ہے آپ کا ریفرنس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو اس میں 17 بہت سے آئی تھی، اس میں 17 جو ہے وہ کنڈیشن پہ سلیکٹ کی گئی۔ 17 کو پھر جو ہے دیکھا گیا، ایک کمیٹی، ایک اکیڈمک کونسل تھی، اس میں بڑے بڑے اسکالرز تھے، دیکھا تو اس میں 17 میں صرف جو ہے 5 کو پرائز کے لیے سلیکٹ کیا۔ اس میں فرسٹ پرائز جس کتاب کو آیا وہ کتاب الرحیق المختوم، عربی میں لکھے تھے ہمارے ہندوستان کے مبارک پور کے جامعہ سلفیہ بنارس کے استاد مولانا صفی الرحمان مبارک پور۔ اس وقت میں وہیں تھا مدینہ منورہ میں، میرے ہی پاس آئے تھے وہ، تو ان کو مکہ مکرمہ کے رابطہ عالم الاسلامی میں علی الحرکان اس وقت کے سیکرٹری جنرل جو تھے، انہوں نے ان کو 50,000 سعودی ریال کا ایک چیک دیا تھا۔ تو بہرحال سیکنڈ پرائز بھی جو ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ دلی کو ملا۔ اب اس میں دیکھیے الرحیق المختوم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے انڈیا کو ہی دونوں فرسٹ پرائز سیکنڈ پرائز انڈیا کو جاتا ہے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ علم کتنا ہے، ریسرچ کتنا ہے ہمارے ملک میں۔ اس وقت آپ کو معلوم ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ ون آف دا ٹاپ موسٹ یونیورسٹی آف دا ورلڈ، وہاں کے جو اسکالرس ہیں، وہاں کے جو سائنٹسٹ ہیں، وہ پوری دنیا کے لوگ ان سے سیکھ رہے ہیں۔ یہ ٹیلنٹ ہے مسلمانوں میں۔ اور ذرا قرآن اور حدیث کے قریب آ جائیں
تو پاور ہاؤس کے قریب آئیں تو جنریشن بہت زیادہ اس کو پاور ملے گا. تو بہرحال تو میں نے جو لکھا ہے کہ دعوت اور تبلیغ دین کا جب کام پورا ہوا، اللہ کی توحید کا پورا کام پورا ہوا، محمد عربی کی رسالت کے اقرار کی بنیادوں پر ایک نئے معاشرے کی تشکیل عمل میں آئی، تو گویا حاطف غیبی نے آپ کے شعور کو یہ احساس دلایا کہ دنیا میں اب آپ کا زیادہ دن تک نہیں رہ سکتے، آپ کا کام ختم ہو گیا ہے، آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اب آپ کو چلنے کی تیاری کرنا چاہیے. اللہ کی طرف سے اشارہ ہوگا. اس مقصد کے لیے گزشتہ 23 سالوں کی جد و جہد، رات دن مسلسل محنت کے کیا رزلٹس ہیں، کیا اثرات ہیں، اور عرب قبائل کے کتنے نفوس مسلمان ہوئے ہیں، ان تمام کو ایک جگہ جمع کر کے ان کو بعض اہم باتیں بتائیں اور بعض چیزیں سمجھائے جائیں. اسی مقصد کی خاطر آپ نے ذی الحجہ کی 25 تاریخ کو 10 نبوت، مدینہ جا کے 10 سال ہو گئے تھے، آپ مدینہ ہجرت کر کے 10 ہجری میں آپ نے ذوالحلیفہ سے احرام باندھا، حج کے لیے مدینے سے کچھ فرمایا. مسلسل 1 ہفتہ سفر کے بعد آپ 4 ذی الحجہ کو مکہ پہنچے. اس زمانے میں اونٹوں پہ گھوڑوں پہ جانا پڑتا تھا. پھر 8ویں ذی الحجہ کو آپ مینا پہنچے. ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، فجر 5 نمازیں مینا میں پڑھی. 9ویں ذی الحجہ کو عرفہ کے دن آپ میدان عرفہ، تو اس وقت آپ کے ہمراہ 1,40,000 کے انسانوں کا ایک سمندر تھا. 1,40,000 انسانوں کا ٹھاٹے مارتے ہوئے ایک سمندر آپ کے ساتھ تھا. تو آپ نے وہاں ایک خطبہ دیا، عرفات کے میدان میں جو خطبہ دیا. 2 خطبے میں بتاؤں گا بس. ایک خطبہ عرفات میں دیا، دوسرا خطبہ مینا میں دیا. 10ویں ذی الحجہ پہلا خطبہ. لوگوں میری بات دھیان سے سنو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں جس کو ترجمہ کیا گیا، میں پڑھ رہا ہوں. آپ نے فرمایا ہے لوگوں میری بات دھیان سے سننا، کیونکہ شاید آئندہ سال میں تم لوگوں کو اس مقام پر نہیں مل سکوں گا. تمہارا خون، تمہارا مال ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کا یہ دن حرمت والا ہے، عزت والا ہے. آج کا یہ مہینہ حرمت والا ہے. موجودہ جو شہر ہے، مطلب مکہ جیسے حرمت والا ہے، یہ ذی الحجہ کا جیسا مہینہ حرمت والا ہے، ویسے ایک دوسرے کے خون اور مال اور عزت تمہارے اوپر ہے. سن لو، جاہلیت کی ہر چیز آج میں میرے پاؤں تلے روند رہا ہوں، مطلب ختم کرتا ہوں، اس کو کمپلیٹ جو ہے ابالش کر رہا ہوں. جاہلیت کے خون بھی میں نے ختم کر دیا. پہلے ہوتا کیا تھا، ایک آدمی کسی کو مار دیا تو مرے سو آدمی کے لوگ ان کا خون کا بدلہ لیتے، پھر انہوں ان کا خون کا، ایسا چلتے رہتا ہے سلسلہ. تو آپ نے کہا کہ یہ تمام چیزوں کو میں آج ختم کر رہا ہوں. اور پھر یہ فرمایا سب سے پہلے میں میرے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں. میرے خاندان میں ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، اور یہ بچہ بنو سعد میں ابھی چھوٹا ہی تھا کہ انہی ایام میں قبیلے بنو حزیل نے اسے قتل کر دیا تھا، اور جاہلیت کے حساب سے اس کا خون لینا تھا، لیکن خون کا بدلہ میں نہیں لیتا. میرے خاندان والوں سے میں کہہ دیتا ہوں کہ خون ہم نے معاف کر دیا. ہاں دھیان رکھنا عورتوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں خیال رکھنا. آج سماج میں کیا ہے دیکھیے، اب دارالقضا میں بیٹھتے روزانہ، ہفتے میں 1 مہینے میں 1 آدھ مرتبہ عورتوں سے متعلق مسائل. کہا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ اپنے قبضے میں لیا ہے، اور اللہ کے کلمے کے ذریعے اور اللہ کے کلام کے ذریعے وہ تم پر حلال ہوئی ہیں، اور تم ان کے لیے حلال ہوئے. ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں، اور اگر وہ ایسا کرے تو تم انہیں سزا دے سکتے ہو. اور تم پر ان کا حق یہ ہے کہ تمہیں اچھا کھلاؤ پلاؤ، ساتھ رکھو اور اس کا مان سمان کرو. اس کے بعد اور میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اس کو عربی میں ہے، اکثر سنیں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. اب اس کے بعد میں نہیں آؤں گا، لیکن میری مومنٹ جاری رہے گی، اور وہ ہے میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. تم اسے جب تک مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہ ہوں گے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب قرآن اور حدیث، میری سنت اور میرا طریقہ. لوگوں یاد رکھو، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں. یا آپ حجت الوداع میں بول رہے ہیں، جبکہ آج قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کے پاس کوئی نبی آ جاتا ہے، کوئی اور بھی نبی آتا ہے. آپ نے فرما دیا
اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بھی فرمایا وخاتم النبیین، آپ پر سیل لگ چکی، مہر ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن میں بھی ہے، حجۃ الوداع میں بھی آپ نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں آئے گی، قیامت تک یہی امت محمدیہ، امت مسلمہ ہے۔ لہٰذا تم اپنے رب کی ایک رب کی عبادت کرتے رہنا، 5 وقتوں کی نماز کی پابندی کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، خوشی خوشی اپنے مال کی زکوٰۃ دینا اور اپنے رب کے گھر کا زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا اور اپنے نیک حکمرانوں کی اطاعت کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو انشاءاللہ رب کی جنت میں ضرور داخل ہو جاؤ گے۔ اور تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے قیامت کے دن، تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ نے جواب دیا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کے پیغام کو بے کم و کاست مکمل طور پر آپ نے ہمیں پہنچا دیا، اللہ کا یہ پیغام پہنچایا اور ہماری خیر خواہی کر دی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا اے اللہ، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، 3 مرتبہ آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا کہ تم گواہ رہی ہو کہ یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے تیرا کلام پیغام پہنچا دیا۔ اے اللہ آپ گواہ رہی ہو۔ اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ آیت سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں یہ نازل ہوئی۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو آپ کی زبان سے ایک بیک شروع ہو گیا، وہی آتی تھی تو آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی تھی، آپ کی زبان مبارک سے وہ کلام الہی جاری ہوتا تھا۔ تو یہ سن کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ کیوں رو رہا؟ تو فرمایا کہ دیکھیے الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہونے کا مطلب اللہ کے رسول ہمارے درمیان اب نہیں زیادہ دن رہنے والے ہیں۔ خطبے کے بعد حضرت بلال نے اذان کہی، پھر اقامت کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی، اسی وقت پھر حضرت بلال نے اذان کہی، اقامت کہی، پھر عصر کی نماز جمع بین الصلاتین پڑھی۔ عرفہ کے اندر جمع بین الصلاتین کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے، آپ جو لوگ کیے ہیں جن کو آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا خطبہ آپ نے دوسرے دن 10ویں ذی الحجہ کو مینا میں دیا، کہا گھوم پھر کر زمانہ اسی حالت پر آ گیا ہے لوگوں جس دن اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا تھا، جس دن پیدا کیا جیسا تھا ویسا ہی گھوم پھر کر اتنے سالوں کے بعد پھر ویسے ہی آ گیا ہے۔ سال میں 12 مہینے ہی ہیں، سال میں 12 ہی مہینے ہیں۔ یہ ہے اس پر میں اپنی طرف سے کچھ چیزیں کر رہا ہوں۔ دنیا کی کسی بھی مذہب اور قوم اور کیلنڈر میں 12 ہی مہینے، آپ نے سنا ہے کہ کسی کیلنڈر میں 14 یا 13 مہینے یا پھر 8 یا 9 مہینے؟ نہیں۔ یہ کیا ریزن ہے؟ What is the reason behind of this fact؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹرونومی کے جو ماہر ہیں، عالم فلکیات میں دیکھیں گے آپ کہ 12 برج ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَالشَّاهِدِ الْمَشْهُودِ سورہ فرقان فرمایا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا۔ تو برج ہیں یہ برج کیا ہیں؟ یہ اتنے بڑے بڑے سیارے ہیں جو سورج کے اطراف چکر رہا تھا، سورج اپنی جگہ کانسٹنٹ ہے، اور یہ برج جو ہیں وہ 12 ہیں، اور ایک برج سورج کے سامنے سے گزرنے کے لیے، اب مان لو تھوڑی دیر کے لیے سورج ہے، اس کے سامنے سے کوئی برج گزر رہا ہے تو یہاں سے آہستہ آہستہ گزرنے کے لیے 1 مہینہ لگتا ہے اس کو۔ تو ایسا 12 برج ہی ہیں، 13 نہیں ہیں، برج 12 ہی ہیں۔ تو اسٹرونومی کے اندر جب پورا برہمانڈ میں ہی جب 12 کا معاملہ ہے تو کوئی بھی کیلنڈر ہو 12 ہی مہینے کا ہوگا نا۔ یہ بہت بڑا حساب ہے، تو آپ اسٹرونومی سے متعلق جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اس چیز کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے فرمایا کہ برس کے 12 ہی مہینے ہیں، آپ نے فرمایا کہ برس کے 12 مہینے ہیں، اس میں 4 ماہ حرمت والے، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، اس میں کوئی خون خرابہ یا کوئی گناہ کا کام نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے؟ تو لوگ اچھمے میں پڑ گئے کہ شاید اللہ کے رسول کوئی نیا نام بتائیں گے۔ کہا کہ بھئی کیا آج یوم النہر 10ویں ذی الحجہ کا دن نہیں ہے؟ کہا کہ بے شک ہے۔ کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کیا یہ مکہ شہر نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ بنا میں نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں۔
کہا کہ پھر کیوں نہیں بولے تم لوگ؟ کہا کہ حضور ہم ڈر گئے کہ کوئی آپ نیا نام بولیں گے. کہا کہ نہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آج تم اتنے پوتر اور اتنے مقدس اور اتنے امپورٹنٹ ڈے کے دن ہو اور میری باتیں تم سن کر کے لوگوں تک پہنچانا. فرمایا کہ بھئی یہ سب ہے تو سن لو. تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری آبرو ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے شہر مکہ کی اس مہینے ذی الحجہ کی اور آج یوم النحر کی. اور بہت جلد تم لوگ اپنے رب سے ملو گے، وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، لہٰذا خیال رہے کہ میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا. آج افسوس کی بات یہ ہے کہ گمراہی دین کے ہی نام پر پھیل رہی. دین کے نام پہ اور اسلام کے نام پہ، ثواب کے نام پہ اتنا دور لے جایا جا رہا ہے لوگوں کو. اگر اللہ کے رسول ہوتے تو شاید ان کو کنسیڈر بھی نہ کرتے. تو کہا کہ گمراہ نہ ہو جانا، یہ ایک دوسرے کی گردن کاٹنے نہ لگ جانا. کیا میں نے اے لوگوں اللہ کے احکام تم تک پہنچائے؟ لوگوں نے کہا کہ یقیناً آپ نے پہنچایا. تب آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد 3 مرتبہ فرمایا. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یاد رکھو لوگوں، شیطان اب تم لوگوں سے مایوس ہو چکا ہے. شیطان اس لیے مایوس ہوگا کہ اب اس کی پرستش اور اس کی پوجا نہیں ہوگی، اس کی بات کوئی سننے والا نہیں ہے. اب اس سرزمین سے وہ نکل گیا، اب اس سرزمین میں اس کی پرستش نہیں ہوا کرے گی. تو اس طریقہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا حجۃ الوداع کے موقع پر، اور بھی بہت الگ الگ باتیں ہیں. آپ واپس آنے کے بعد بھی بولے، اہم باتیں میں آپ کو بتایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں اس میں کیا کیا تھی. ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کا احترام کرنا، اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. اس سے ہٹنے کا نام بے دینی اور گمراہی. تو آج کا یہ میرا بیان تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق تھا. امید کہ آپ تمام بہت ذمہ دار لوگ ہیں، آتے رہیں گے. اور میری ہمیشہ ایک خواہش رہی ہے کہ یہ مسجد اتنی بڑی بنائی لوگوں نے، کسی دن تو بھر جائے یہ مسجد، کسی دن یہ مسجد بھر جائے تاکہ میں یہاں کھڑوں تو آخری انسان کو بھی دیکھوں. اتنا نہیں کہ محلے میں اتنے لوگ نہیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں. آ جائیں. جمعہ کا دن عید المومنین ہے اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ بے شمار مغفرتیں فرماتا ہے. جمعہ کے جو کام ہیں، سورہ کہف پڑھنا ہے، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اور جمعہ کی نماز کا اہتمام کرنا ہے اور آ جانا. اسی لیے جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اور خاص کر عرب میں جمعرات اور جمعہ 2 دن چھٹی ہوتی ہے. جمعرات کئی کو جمعہ کی تیاری کرنے کے واسطے، اور بعض لوگوں کو ہمارے پاس یاد بھی نہیں رہتا کہ آج جمعہ ہے. کیا ہو سکتا ہے دعا ہماری قبول ہو جائے. دعا جمعہ کے دن ہماری دعا قبول ہونے کی بھی ایک ساتھ اللہ تعالیٰ رکھا. یہ ہماری پہچان ہے. اٹ از اوور آئیڈینٹی. عیسائی دیکھو سنڈے کو کیا بولتے ہیں، پریئر ڈے بول کے کرتے ہیں. وہ لوگ چرچ میں جاتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے. میرے آقا نے جو بتایا ہے وہ کتنی پاکیزہ باتیں ہیں. اور جمعہ کے دن ہماری مسجدیں بھریں ہماری آبادی کے حساب سے. شاید علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی کہ وہ صاحب اوصا سے اوصاف حجازی نہ رہے. رہ گئی رسم ازاں، رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی. رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی، تلقین غزالی نہ رہی. انہی باتوں پر بات کو ختم کرتا ہوں. وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، زندگی میں وقت کی قدر کیجئے اور اپنے تمام کاموں کو پنچول بنائیے. میں ایک شادی میں گیا تھا پرسوں، تاریخ مجھے یاد ہے 8 تاریخ کو 11:30 کا ٹائم تھا کارڈ میں. میں جا کے 12 ساڑھے 12 پونے 1 تک بیٹھا، شادی نہیں ہوئی. افسوس ہوا کیونکہ میں اپنی ایک کلاس چھوڑ کے چلا گیا تھا. بعد میں چلا گیا تو مجھے 2 بجے فون آیا کہ کیا مولانا ہمیں گھر تک کارڈ دیے تو تم شادی کچھ نہیں ہے تھے. بہت زیادہ ناراضگی سے مجھے پوچھے. میں کیا بولوں، آپ ہی جواب دیجیے. کارڈ گھر تک لا کے دیے تو تمہیں شادی کو نہیں ہے نا مولانا. بولے معذرت چاہتا ہوں صاحب، معاف کر دیجیے. بول اب کیا بحث کرنا ہے. ارے بھئی آپ کارڈ میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ شادی 2 بجے ظہر کی نماز کے بعد ہوگی، تو کیا آپ کو جیل ہوگی یا سزا ہوگی یا آپ کو پھانسی لگائے گا؟ وہ لکھ دیجئے کارڈ میں کہ یہ شادی ظہر کی نماز کے بعد 2 بجے ہوگی. جتنے کام ہیں آپ کو، سو کے اٹھنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بننا ہے، سنگارنا ہے، بیوٹی پارلر ہے، فلاں سب کر لے کے 2 بجے تک تو آ ہی جائے گا نا. آپ لکھتے 11:30 بجے کیوں ہیں آپ؟ یہ بھی ایک ضروری بات تھی بولنے کی. سب سے زیادہ ٹائم میں ایک برہمنوں کی شادی میں گیا تھا. یہ کیا، میرے بہت سے دوست ہیں لنگایت برہمن وغیرہ. ابھی قریب میں 11 تاریخ کو بھی ایک شادی تھی سندھنور کے اندر. 12:05 پہ ان کا محرتم بول کے تھا کارڈ میں. مجال ہے 12:05 میں شروع ہو گیا ان کا نکاح.
یہاں گورنمنٹ TTI سے ذرا ادھر بازو گئے تو وہاں ایک منگل کاریالیہ ہے، ادھر بھی میں گیا تھا، 12:03 کا تھا تو برابر 12:03 پہ جو ہے ان کا نکاح شروع ہوا۔ جس کو ہم کافر بولتے ہیں، مشرک بولتے ہیں، جہنمی بولتے ہیں، وہ ٹائم کی اتنی پابندی کر رہے ہیں، اور تم لوگ دنیا کے سب سے جنت کی چابی ہی اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیا ہے، لیکن ٹائم کا اچھا کمال تو یہ ہے صاحب، جو ٹائم کی پابندی کرتا ہے، کرنے کی بولتا ہے، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں بہت بھاری چاہ چلنے والا صاحب نہیں، یاد رکھیے جو ٹائم برباد کرتا ہے ٹائم اسے برباد کرے گا۔ اسی لیے شاید ہمارا وقت ایسا چل رہا ہے، کہاں ترپورہ ہو رہا ہے، کہاں دلی ہو رہا ہے، کہاں گجرات ہو رہا ہے، کہاں کچھ ہو رہا ہے، اس لیے کہ ٹائم کو ہم برباد کر رہے ہیں، ہمارا ٹائم برباد ہو رہا ہے۔ اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اللہ تعالی ہم تمام پر، عالم اسلام پر رحم فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد مریک بر الرؤوف الرحیم ورب حلیم۔